صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ دین اسلام میں عبادات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہمارا جو دین ہے یہ چار چیزوں کا مرکب ہے۔ پہلے نمبر پر عقائد ہیں۔ عقائد میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، بالخصوص یہ تین عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے۔ یہ ایمانیات کا جتنا بھی حصہ ہے یہ عقائد سے متعلق ہے، اور عقیدہ عقد سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گرا لگی ہوئی چیز، انسان کے جو پختہ نظریات ہوتے ہیں انہیں عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو جس قدر عقیدہ بندے کا اچھا ہوگا، کلیئر ہوگا، شرک سے بچا ہوا ہوگا، پاک ہوگا، اسی قدر اس کے اعمال کی اچھائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر عقائد ہیں، دوسرے نمبر پر عبادات ہیں۔ عبادات میں سر فہرست نماز ہے، اور اللہ کا فضل اور اس کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے الحمدللہ نماز کو با ترجمہ سیکھا ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، دائیں بائیں ہر جگہ پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس انداز سے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی لوگوں کے سامنے رکھا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اور ایک روایت میں باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، ممبر کی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر۔ سارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھی کے اوپر کیا، قیام، رکوع، اور پھر سجدے کے لیے نیچے اترے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے، نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما صنعت ھذا، بے شک میں نے یہ اس لیے کیا ہے لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، تاکہ تم میری اقتداء کرو اور تم مجھ سے نماز کو سیکھ لو، نماز کو سیکھ لو۔ اور وہ حدیث مبارکہ جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بار بار لوٹایا کہ تو جا نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی تو نے، نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی۔ تو اس صحابی نے بھی کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے، مجھے سکھائیے۔ تو پتہ چلا سیکھے بغیر کوئی چیز آتی نہیں۔ تو اللہ کا یہ خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے نماز کو سیکھا ہے۔ اب محترم بھائیو، اس کا گرینڈ ٹیسٹ باقی ہے، اور اسی طرح سے اس کا پریکٹیکل تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ ہے کہ عبادات یہ ہمارے دین کا دوسرا بڑا حصہ ہے۔ عبادات میں سر فہرست نماز ہے، روزہ ہے، اور دیگر جو ہے عبادات ہیں۔ تو جس قدر بندے کا عقیدہ اچھا ہوگا اسی قدر اس کا عمل بھی اچھا ہوگا، اس کی عبادت کا طور طریقہ بھی اچھا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اخلاق۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اخلاق۔ تو بھائیو یاد رکھیں، عقائد کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، صرف عبادات کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، اخلاق بھی بندے کا اچھا ہونا چاہیے۔ بات کرنا، وعدہ پورا کرنا، اسی طرح سے محترم بھائی یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر ہیں۔ زبان کے اندر شائستگی کا ہونا، زبان کے اندر نرماہٹ کا ہونا، یہ ساری چیزیں کس چیز کے اندر ہے؟ اخلاق کے اندر ہے۔ ایک بندہ نمازی تو 5 وقت کا ہے
لیکن اس کے ساتھ بات کر کے دیکھ لو، دل کرتا ہے انہوں بلانا ہی نہیں سی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے بھی ہوتے ہیں نا ہے جی. اور بعض اوقات نمازی حضرات، نماز پڑھنے والے، دین کا کام کرنے والے، ان کا طریقہ ایسا وہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. تو میں نے شاید پہلے بھی یہ مثال آپ کو سنائی ہے یا نہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں نا مسئلہ، لیکن ہماری زبان کے اندر مٹھاس اتنی ہوتی ہے کہ بندہ دے مسئلہ میں اینجی ٹھیک ہے جی. وہ مثال ایک مشہور ہے کہ صف کے اندر جو ہے نا جب کھڑے تھے تو ایک بچہ نو عمر بچہ جو ہے وہ بھی کھڑا ہوا تھا، اور اسی طرح سے بابا جی بھی نماز کے اندر کھڑے ہیں. تو بچے کو علم شاید نہیں تھا، یا ویسے ایک طبیعت کی جلدی کی وجہ سے قیام اور سجدے کے اندر، رکوع کے اندر جو ہے وہ بچہ تھوڑا سا پہل کر رہا تھا. اب نماز جب ختم ہوئی تو اس کی اصلاح جو کی جا رہی ہے نا وہ اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ وہ کھوتے کا سر کرنا ہے. اب کیا یہ حدیث کا ہی ترجمہ ہے، دیکھنے میں یہ کیا کیا ہے حدیث کا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمائی ہے کہ جو بندہ نماز میں امام سے پہلے چلا جاتا ہے کسی بھی رکن کے اندر، تو اس کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے. کیا بزرگوں نے بھی کیا ہے حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہے، لیکن ایک اپنا انداز ہے، ایک سٹائل اپنا ہے. ہاں جی، وہ بندے نو فیر مارنا دا چکر ہوئے. ہاں جی، تو اب اس انداز سے محترم بھائیو نہ تو اصلاح ہو سکتی ہے، نہ ہی محترم بھائیو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. بندہ اکھڑے گا، دور بھاگے گا، قریب نہیں آئے گا. تو ہمیں اپنے اخلاق کے اندر بہت زیادہ بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے. باتوں کو برداشت کرنا، تحمل، انکساری. گھروں میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ ہر بات پر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال میں گھر کا سکون باقی نہیں رہے گا. ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں تو پھر بھی سکون باقی نہیں رہے گا. تو یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر شامل ہے، جس کے اندر برداشت ہے، صبر ہے، تحمل ہے، بردباری ہے. تو یہ سارے ہمارے دین کے وصف ہیں. تو تیسری چیز کیا میں نے بتائی؟ اخلاق. اور چوتھی چیز ہے محترم بھائیو معاملات. چوتھی چیز ہے معاملات. اگر ایک بندے کا عقیدہ بڑا اچھا ہے، نماز بڑی اچھی ہے، عبادت 5 وقت اور اس طرح سے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، سال بسال حج بھی کرتا ہے، لیکن معاملات جو ہیں محترم بھائی وہ بالکل زیرو ہیں. مثلا وعدہ پورا نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کرتا ہے. تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ماشاءاللہ حاجی صاحب ہے، لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ماشاءاللہ داڑھی کتنی بڑی ہے، لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تسبیح کتنی بڑی ہے. لوگوں نے دیکھنے ہیں معاملات. لوگوں نے کیا دیکھنے ہیں؟ معاملات. اگر ہمارے معاملات اچھے ہیں تو یاد رکھیے ہماری شخصی کمزوریاں ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی؟ سائڈ پر ہو جائیں گی. لوگ ان کو اگنور کر دیں گے کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا کھڑا ہے، بندہ بہت اچھا ہے. تو معاملات اس کے صحیح ہیں، لوگ اس کے ساتھ ڈیلنگ بھی کر لیں گے، لوگ اس کے ساتھ تجارت بھی کر لیں گے، لوگ اس کو ادھار بھی دے دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. لیکن اگر معاملات اچھے نہیں ہیں تو بھائیو ہم جو سونے کے بھی بن کے آ جائیں تو معاملات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا اعتماد معاشرے کے اندر نہیں کیا جائے گا، سوسائٹی کے اندر نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس چیز پر بائیکاٹ کیا تھا؟ کس چیز پر انہوں نے مخالفت کی تھی؟ دین پر مخالفت کی تھی. یعنی انہوں نے عقیدہ نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے نہیں قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے طریقے کو انہوں نے قبول نہیں کیا. 2 چیزوں کو انہوں نے قبول کیا ہے، ہمیشہ 2 چیزوں کو قبول کیا ہے. کون سی 2 چیزیں؟ ایک آپ کا اخلاق اور دوسرے آپ کے معاملات. ان 2 چیزوں پر ان کو کبھی آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رہا، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہا، بلکہ اتفاق رہا ہے. پورا کہنے کہ عرب جو ہے اور بالخصوص مکہ کے لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا رکھتے تھے؟ امانتیں رکھواتے تھے. آج ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی کے پاس کوئی امانت رکھنے کے لیے تیار نہیں، حاجی صاحب کے پاس کوئی اس امانت رکھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ معاملات زیرو ہیں.
اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے ساتھ میچ نہیں کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن معاملات میں، اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعلیٰ تھے کہ لوگوں نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کیا۔ بلکہ جب پوچھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ تو اس وقت وہ لوگ آپ کے شدید ترین مخالف ہونے کے باوجود کیا کہتے تھے؟ ما جربناک الا صدقا، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ اور کوئی چیز بولتے دیکھا نہیں۔ تجربہ، ما جربناک، جربا یجرب کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کرنا، ہمارا ایکسپیرینس، آپ کے معاملات کو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے، آپ کی ایک لمبی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے آپ کو سچ کے سوا کچھ بولتے نہیں دیکھا۔ تو بھائیو، یہ چار چیزیں، ان کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو کر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا پریکٹیکل انشاءاللہ آج سے شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نے گرینڈ ٹیسٹ بھی دینا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔